السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے، اور امید ہے کہ سب کا پیپر اچھا ہوا ہوگا۔ میں نے پیپر کے تقریباً سٹارٹ ہونے کے 2 گھنٹے بعد میں نے پیپر جو آنسر شیٹ تھی وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ اس پہ کافی سارے کامنٹس بھی آئے تھے، اور مطلب ایک دو جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ انٹرویو کے بارے میں، IG-1 انٹرویو کے بارے میں۔ سب کو پتہ ہے جس نے 5 تاریخ کو اپنا پیپر یعنی 6 تاریخ کو اپنا پیپر سبمٹ کیا ہے نبوش IG-1 کا، تو اس کے بعد جو ہے نا ایک انٹرویو ہوتی ہے۔ انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں اور انٹرویو کیوں ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اصل میں IG-1 کا جو انٹرویو ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک OBE یعنی اوپن بک ایگزام ہے، جو کہ آپ گھر سے بیٹھ کے بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبوش نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ انٹرویو میں وہ اس چیز کو کنفرم کر لیتے ہیں کہ آیا یہ جو پیپر سولو کیا ہے ایک اسٹوڈنٹس نے یا ایک کینڈیڈیٹ نے جو پیپر سولو کیا ہے، یہ پیپر اس نے خود سولو کیا ہے یا کسی اور نے اس کا پیپر جو ہے نا وہ سولو، یا کسی اور سے اس نے جو اپنا پیپر ہے وہ سولو کروایا ہے، جو آج کل کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ انٹرویو IG-1 جو کلوزنگ انٹرویو جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ بیسیکلی نبوش کی طرف سے نہیں ہوتی۔ یہ جس لرنر پارٹنر کے تھرو آپ نے رجسٹریشن کروایا ہے، جو آپ کا سنٹر ہے، جس سنٹر سے آپ نے پیپر اپنا جو رجسٹریشن ہے وہ کیا ہوا ہے، یا جس لرننگ پارٹنر کے تھرو آپ رجسٹرڈ ہوئی ہے، یہ لرننگ پارٹنر لیتے ہیں یہ انٹرویو میں وہ کیا پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو انٹرویو آپ کو کون کون سی جو ڈاکومنٹس ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور آپ نے کس طرح کی جگہ سے اپنے انٹرویوز جو ہے نا وہ دینی ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کو انٹرویو سے پہلے اپنی لرننگ پارٹنر یعنی اپنے سنٹر کی طرف سے ایک ای میل ریسیو ہوتی ہے، یا آپ کو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے آپ کو وہ انفارم کرتے ہیں کہ پلاٹ ڈیٹ کو اس ٹائم پہ آپ کی انٹرویو ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک لنک بھیجتے ہیں، چاہے وہ زوم کا ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کا، جس کے تھرو آپ کو، یا جیسے کہ زیادہ تر جو لرننگ پارٹنر ہے وہ اس کے واٹس ایپ کے ذریعے بھی انٹرویو لیتے ہیں، یہ ویڈیو کال پر مشتمل ہوتی ہے نا۔ تو زیادہ تر جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ زوم کے ذریعے ہوتی ہے۔ زوم ایک ایپ ہے جو کہ آپ پلے اسٹور پہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے تھرو ایک میٹنگ کے تھرو آپ کو وہ انوائٹ کرتے ہیں، اس لنک کو آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے اور آپ نے وہ انٹرویوز جو ہے نا وہ جوائن کرنی پڑتی ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ انٹرویو جو ہے نا IG-1 کی انٹرویو، اس میں آپ سے کیا پوچھیں گے۔ سب سے پہلے جب انٹرویو سٹارٹ ہوتی ہے تو جو انٹرویور ہوتا ہے نا سنٹر کا، جو آپ سے انٹرویو لیتا ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیمرہ آن کریں۔ جب آپ کیمرہ آن کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے آپ کا نام پوچھتے ہیں، اور زیادہ تر پوچھتے ہیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ID کارڈ جو وہ ID کارڈ کو چیک کرتے ہیں، آپ نے اپنے کیمرے کے ذریعے ان کو اپنا ID کارڈ، جس میں سے 3 چیزیں پاسپورٹ، ID کارڈ یا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہوتا ہے، اس میں ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی چیز ان کو دکھا سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائے، جب آپ کی جو پرسنل ڈیٹا ہے نا وہ چیک کر کے ویریفائی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پیپر کی طرف آتے ہیں۔ پیپر میں آپ سے وہ 3 رینڈم کویسچن پوچھتے ہیں، یعنی کہ ابھی اس پیپر میں 5 تاریخ کو جو پیپر آیا تھا نا، اس میں تقریباً 7 ٹاسک ہے۔ 7 ٹاسک میں سے آپ سے وہ 3 رینڈم ٹاسک پوچھیں گے۔ رینڈم بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ ابھی میں ادھر نہیں بتا سکتا کیونکہ کانفیڈینشیل ہے نا کہ کون کون سے کویسچن وہ پوچھیں گے۔ اس میں ایسے کویسچن بھی ہے جو بالکل اس کا ذکر IG-1 کلوزنگ انٹرویو میں آئے گا بھی نہیں، تو وہ میں پرسنل تو کسی کو سینڈ کر سکتا ہوں، لیکن یہ ادھر میں وہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کانفیڈینشیل ہے اور وہ کسی سے شیئر نہیں کی جاتی۔ تو وہ آپ سے رینڈم 3 کویسچن یعنی 3 ٹاسک میں سے وہ اس طرح نہیں بولیں گے آپ سے کہ، یا آپ سے اس طرح کویسچن نہیں کریں گے کہ ڈیوٹیز آف دا ورکرز
یہ آپ بتا دیں. وہ آپ نے جو پیپر سالو کیا ہوگا نا اس میں سے جو پوائنٹس آپ نے دیے ہوگی، جو پوائنٹس آپ نے دی ہوگی وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ پوائنٹ نمبر 3 یا پوائنٹ نمبر 4 آپ نے ایسا لکھا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ آپ نے کیوں ایسا لکھا ہے، اور اس کے بارے میں سینیریو میں کیا تھا. تو اس طرح سے وہ آپ سے رینڈم کویشچن، یعنی ایک ایک کویشچن سے تقریباً آپ سے 2 پوائنٹس بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ انٹرویو جو ہے نا وہ تقریباً ہوتا ہے 15 منٹ سے لے کر 25 منٹ تک. لیکن یہ انسٹیٹیوٹ یا انٹرویورس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ انٹرویو زیادہ ڈیٹیل میں پوچھ رہا ہے یا آپ سے. ویسے اگر آپ سٹارٹ میں اچھی آنسر دے دیں نا، بالکل کانفیڈنٹ ہو کے اپنی آنسر دے دیں، تو وہ پھر آپ کو زیادہ نہیں تک کرے گی. اگر ان کو تھوڑا بھی بہت شک پڑتا ہے نا کہ یہ جو پیپر ہے اس نے یہ خود نہیں دیا ہوا ہے، یہ کسی سے سولو کروایا ہے، یا اگر آپ کسی مطلب میٹیریل کا یوز کرتے ہیں، کسی اسٹڈی میٹیریلز کو یوز کرتے ہیں نا، جیسے کہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ ایک موبائل میں انٹرویو دیتے ہیں، دوسری موبائل میں اپنا پیپر کھولتے ہیں، تو یا کسی اور مطلب آپ نے ریٹن فارم میں آپ کے پاس کوئی اسٹڈی میٹیریل پڑے ہوں گے، تو آپ اس کو اگر بار بار دیکھیں گے تو ان کو پھر شک پڑتا ہے، پھر وہ آپ کا انٹرویو جو ہے نا 25 منٹ تک لے کر جاتے ہیں، جس میں پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ انٹرویو کی وجہ سے ہمارا جو پیپر ہے نا وہ ریفر ہوتا ہے، یعنی کہ فیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. انٹرویو کی وجہ سے آپ کا پیپر بالکل ریفر نہیں یا فیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جسٹ کنفرمیشن ہے. پھر بھی اگر آپ نے انٹرویو صحیح نہیں دیا، یہ زیادہ تر جو لرننگ پارٹنر ہوتے ہیں وہ انٹرویو کو فیل ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کی اپنی بھی ریپوٹیشن کا وہ مسئلہ ہوتا ہے نا. لیکن پھر ایسا کہتے ہیں اگر نبوش کی طرف سے کوئی سختی ہوئی کہ ہمیں ریکارڈ بھیج دے، کیونکہ وہ ریکارڈ کرتے ہیں نا، اس کو اسکرین ریکارڈ کرتے ہیں جب آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. پھر وہ ریکارڈ جو ہے نا وہ نبوش ان کو کہتا ہے کہ یہ ریکارڈ ہم سے شیئر کرے. تو پھر جب وہ ریکارڈ شیئر کرتے ہیں، ان کیس اگر آپ نے انٹرویو اچھی نہیں دی ہے، تو پھر وہ آپ کو مطلب وہ ایسا مارک کریں گے وہ کہ اس نے انٹرویو اچھی نہیں دی ہے، انہیں پیپر خود سالو نہیں کیا، ان کو پیپر کے بارے میں نہیں پتہ. تو وہ انٹرویو پھر فلیج ہوتی ہے. مطلب آپ کے انٹرویو کی وجہ سے تو آپ کا پیپر فیل نہیں ہوتا، یعنی آپ نے جو میٹیریلز پیپر میں لے کے نا جو آپ نے سبمٹ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے تو آپ کا انٹرویو جو ہے نا وہ ریفر نہیں ہوتا، یعنی فیل نہیں ہوتا. لیکن آپ کو فلیج کرتے ہیں. فلیج کا مطلب کیا ہے کہ یہ انٹرویو جو ہم نے اسٹوڈنٹ کا انٹرویو لیا ہوا ہے یا ان کا جو پیپر ہے یہ آپس میں میچ نہیں کرتے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ نبوش کی جو ایتھیکل پریکٹس ٹیم ہے اس کی طرف سے آپ کو ایک ای میل ریسیو ہوتا ہے، جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ فلیج ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے. پھر جب آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس پہ پھر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے. وہ انویسٹیگیشن تقریباً 2 مہینے تک چلتی ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ کو آنسر کرتے ہیں. اس میں کیا آنسر کریں گے؟ جب آپ کا انٹرویو فلیج ہوتا ہے تو آپ کو 2 یا 3 سال کے لیے بین کر دیں گے. تو سب سے پہلے جنہیں پیپر ہوتی ہے ان کو تو پتہ ہے کہ انٹرویو کس طرح دینا ہے، وہ انٹرویو دے سکتے ہیں. لیکن اپنا کسی نے مطلب ہیلپ لی ہوئی ہے یا کوئی اور، کیونکہ ادھر میں بالکل صاف بات کہتا ہوں نا اپنے ویڈیوز میں، کیونکہ میں نے پیپر بھی شیئر کی ہوئی ہے. تو کیونکہ اسٹوڈنٹ کو آلریڈی مطلب اس نے رجسٹریشن فی یا کسی سے پیپر وغیرہ سولو کروایا ہے، حالانکہ یہ ایک ایلیگل ایکٹ ہے، لیکن پھر بھی اگر سولو کرایا ان کو بھی پیسے دی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پیپر جو ہے نا وہ یا آپ کا انٹرویو فلیج ہو جائے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کلیئر ہو جائے. تو آپ کوشش کریں کہ اگر پیپر آپ نے کسی اور سے بھی سالو کیوں نہ کروایا ہو، تو آپ یہ پیپر جو ہے نا اچھی طرح پڑھ لیں اور ان کو سمجھے، سینیریو کو پڑھے کہ سینیریو میں مطلب وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ سینیریو ایک کہانی ہوتی ہے، کہانی کی طرح ہوتی ہے نا، اس کو یاد کرنا یا اس کو پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. پھر بھی اگر کسی کو پرابلم ہے وہ ٹرانسلیٹ کر لیں، انگلش کا پرابلم ہے تو جسٹ اپنے پیپر کو سمجھے کہ کیوں. اگر آپ کے پیپر میں سے ایک انٹرویور آپ سے کویشچن کرتا ہے تو آپ ان کو صحیح طرح رسپونڈ کر دیں، ان کو آنسر کر دیں. کیونکہ اگر آپ کا جو ہے نا انٹرویو فلیج ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا بین کر دیں گے اور آپ کا سارا پیسہ جو ہے نا ضائع ہوگا اور آپ پھر دوبارہ پیپر بھی نہیں دے پائیں گے، چاہے وہ 2 سال کے لیے ہو یا 3 سال کے لیے ہو. تو انشاءاللہ جتنے بھی یہ کویشچن آتے ہیں کہ مطلب ٹاسک نمبر 1 میں سے جو پوچھے گا یا ٹاسک نمبر 2 میں سے، یا اس میں سے ایسے ٹاسک بھی ہے جس کے بارے میں کویشچن نہیں پوچھی جا سکتے انٹرویوز میں، وہ انشاءاللہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو وہ پرسنل میں بھیج دوں گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.